فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877440۔ چیف سیکرٹری سومیش کمار سے اتر پردیش کے محکمے کمرشل ٹیکس کے سینئر عہدیداروں نے ملاقات کی۔ انہوں نے چیف سیکرٹری سومیش کمار اور تلنگانہ کے کمرشل ٹیکس عہدیداروں کے ساتھ محکمے کی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ چیف سیکرٹری نے محکمے کمرشل ٹیکس کی جانب سے آمدنی میں اضافے سے متعلق اقدامات کی تفصیل بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی قیادت میں محکمہ بہتر کارکردگی انجام دے رہا۔ کمرشل ٹیکس کا قلمدان چیف منسٹر کے پاس ہے اور 2014 میں محکمے کمرشل ٹیکس سے آمدنی 23,000 کروڑ تھی، جو گزشتہ سال بڑھ کر 65,000 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ آمدنی میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ ٹیکس دہندگان کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ چیف سیکرٹری نے بتایا کہ نوٹسوں کی تیاری اور کارروائی سے متعلق امور میں انجام دیے جاتے ہیں اور عہدیداروں کو کارکردگی کا نشانہ الاٹ کیا جاتا ہے۔ محکمے کمرشل ٹیکس میں کئی نئے سرکلز کا اضافہ کیا گیا ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اتم کمار ریڈی نے الزام عائد کیا کہ ٹیآرایس حکومت کسانوں کو ریتو بندھو فنڈز کی اجرائی میں تاخیر کر رہی۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ خریف سیزن کے لیے کسانوں کو ریتو بندھو کی امدادی رقم فوری جاری کی جائے۔ ریتو رچا بنڈا پروگرام کے دوران سوریا پیٹ ضلع کے حضور نگر میں اتم کمار ریڈی نے مختلف گاؤں کا دورہ کرتے ہوئے کسانوں سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ریتو بندھو اسکیم کی رقم عام طور پر جون میں ادا کر دی جاتی ہے، لیکن اس مرتبہ معاشی بحران کے سبب رقم جاری نہیں کی گئی۔ انہوں نے فنڈز کی اجرائی میں تاخیر کی وجوہات بیان کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا۔ اتم کمار ریڈی نے کہا کہ خریف سیزن عنقریب شروع ہوگا اور کسانوں کے پاس کاشت کے لیے سرمایہ کاری کی گنجائش نہیں ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں مرکز برائے مطالعات نسواں و سینٹر فار ڈیولپمنٹ پالیسی اینڈ پریکٹس کے زیر اہتمام 2 روزہ قومی کانفرنس کا 6 تا 8 جون اہتمام کیا جا رہا، جس کا موضوع ایک صنف اور شمولیت ہے۔ گونج صفائی ساہتیہ ٹرسٹ، ڈیجیٹل ایمپاورمنٹ فاؤنڈیشن و سوچنا پرینور کے اشتراک سے کانفرنس منعقد ہوگی۔ پروفیسر امیتابھ کنڈو سینئر فیلو RIS، پروفیسر افروز عالم، حسینہ کارویہ، اسامہ منظر مباحثہ کے پینلسٹ ہوں گے، جبکہ پروفیسر عامر اللہ خان ماڈریٹر ہوں گے۔ مختلف پینل مباحثے میں ملک بھر کے ماہرین تعلیم اور سماجی قائدین خواتین کی صحت، تعلیم جیسے مسائل پر اظہار خیال کر رہے۔ ملک میں لو جہاد کے نام پر مسلمانوں کو نشانہ بنانے والی تنظیموں نے مسلمانوں کو خواب غفلت میں رکھتے ہوئے مسلم لڑکیوں کو نشانہ بنانے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ حیدرآباد پہنچ چکا ہے اور شہر میں غیر مسلم لڑکوں سے مسلم لڑکیوں کی شادیوں کا سلسلہ تھم نہیں رہا، بلکہ آزاد خیالی کے نام پر ان شادیوں کو فروغ مل رہا۔ لیکن اس مسئلے پر نکل کسنے سے یا مسلمانوں میں دینی شعور بیدار کرنے میں تمام گوشوں نے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کف لسان کا موقف اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دونوں شہروں میں غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے والی لڑکیوں کی تصاویر اور ان کے پتے کے ساتھ سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہے، لیکن ملت کے ذمہ داروں کی جانب سے خاموشی اختیار کی جا رہی اور کہا جا رہا کہ ایسی خبروں کی تشہیر ملت کی رسوائی کا سبب بن سکتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ آزاد خیالی اور بے راہ روی کے سبب یہ صورتحال پیدا ہو رہی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر مسائل کا جائزہ لیا جائے تو مسلم معاشرے میں شادی کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا کہ جو لڑکیاں تعلیم یافتہ ہیں وہ اس صورتحال سے نمٹنے کے نام پر غیر مسلم نوجوانوں کے دام محبت میں گرفتار ہو رہی اور انہیں احساس نہیں ہو رہا کہ وہ دین سے باہر ہو رہی۔ شادیوں میں لڑکی کے انتخاب کی ترجیحات اور جہیز کی لعنت ہی نہیں بلکہ کئی امور ہیں جن کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں حدود سے تجاوز کر کے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرنے لگی ہیں۔ شادی بیاہ کی کونسلنگ والے اداروں اور ماقبل نکاح کونسلنگ کے اداروں سے رجوع ہونے والوں کا مشاہدہ کیا جائے
جائے تو یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مسلم نوجوانوں کی ترجیحات سے لڑکیاں عاجز آنے لگی ہیں۔ معاشرے میں اس برائی کی بنیادی وجوہات کے متعلق آگاہی حاصل کرنے کی کوشش کے دوران بآسانی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ دین سے دوری، نوجوان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے دام محبت میں گرفتار ہو رہی، لیکن جہیز کی لعنت کا شکار معاشرہ پرتعیش زندگی، سود و قرض حاصل کر کے تقاریب کا انعقاد کرنے والوں پر دین سے دوری کا کوئی الزام عائد نہیں کیا جاتا، جبکہ جہیز کی لعنت کا شکار معاشرہ پرتعیش کھانوں اور تقاریب کے لیے سودی قرض سے جھوٹی شان و شوکت کا اظہار کرنا بھی دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ کیا آپ بھی پریشان ہیں اپنے اسکن انفیکشنز اور اپنے بالوں کو لے کر؟ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری، ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم یہ اپنا اثر دکھائے صرف 3 دنوں میں۔ دانت کھجلے، رنگ وارمز اور فنگل انفیکشن جیسے کئی بیماریوں کو جھٹ سے دور کرے۔ ہیئر آئل ڈینڈرف، ہیئر فال جیسے پرابلمز کو دور کرے اور دے کالے گھنے خوبصورت بال، جہاں دوسرے علاج رہے بے اثر۔ ارش ہیئر آئل اینڈ الارش الرجی کریم دکھائے گہرا اثر۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں 7095661743 8074667316 یا پھر 9381328844۔ ہمارا پتہ ہے بہادر پورہ ایکس روڈ، الارش میڈیکل ہال beside اکبر حسین ہاسپٹل، اویلیبل ایٹ Amazon اینڈ فلپکارٹ۔ یاد رکھے اسکن اور ہیئر پرابلم کا علاج الارش الرجی کریم اینڈ ارش ہیئر آئل ایک بار ضرور استعمال کریں۔ نرمل ضلع کلکٹر مشرف علی فاروقی، ایڈیشنل کلکٹر ہیمنت بورکڑے اور مقامی ایم ایل اے جی وٹھل ریڈی نے پلیہ پرگتی پروگرام کے چوتھے روز بھینسار ریونیو ڈویژن کے باسر منڈل کے مختلف موضوعات، جن میں باسر دریائے گوداوری گرکل کے اور موضع وٹھل تانڈا کا دورہ کیا اور تمام ترقیاتی، صاف صفائی، کھیل کود کے میدانوں، ہمارا گاؤں ہمارا اسکول کے تحت جاری اسکولوں میں ترقیاتی کاموں کا مکمل اور تفصیلی معائنہ کرتے ہوئے عہدیداروں کو صاف و شفاف طریقے سے جلد از جلد کاموں کو متحرک انداز میں مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ اس موقع پر متعلقہ سرپنچز، پنچایت سیکرٹریز، ZPTC اور دیگر موجود تھے۔ آندھرا پردیش کے کاکیناڈا میں ہاسٹل کے ذمہ دار نے نابالغ لڑکی کی عصمت دری کی۔ اس نے کورونا وائرس کی دوا کے بہانے بے ہوشی کی گولیاں اس 9ویں جماعت کی طالبہ کو کھلا دی۔ ملزم کی شناخت کے وجے کمار کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ واقعہ اس وقت منظر عام پر آیا جب گرمائی تعطیلات کے موقع پر یہ لڑکی گھر گئی۔ ملک میں کورونا وائرس وبا کے نئے معاملات میں اضافے کے درمیان پچھلے 24 گھنٹے میں اس بیماری سے 9 مریضوں کی موت ہوئی۔ اس دوران کیرلا میں سب سے زیادہ 4، اتر پردیش میں 2، کرناٹک، مہاراشٹر اور مغربی بنگال میں 1 مریض کی موت ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں اس بیماری سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 5,24,701 ہو گئی۔ ملک میں گزشتہ کچھ دنوں سے کورونا کے ایکٹیو کیسز میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایکٹیو کیسز 1,730 سے بڑھ کر 25,782 ہو گئے۔ اس دوران کووڈ انفیکشن کے 4,518 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے پیر کو بتایا کہ آج صبح 7 بجے تک 194 کروڑ 12,87,000 ویکسین دی گئی ہیں۔ وزارت نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 2,779 مریض کووڈ انفیکشن سے ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اب تک کل 4,26,30,852 مریض کووڈ سے صحت یاب ہو چکے ہیں۔ پہناوا ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے۔ الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں۔ کرتا پیجامہ، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توپ، بچے، بڑے اور 0 سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر۔ شادی بیاہ ہو کہ عید تہوار، دولہا ہو کے باراتی، کپڑوں کی معیاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز۔ اعتماد سے ہی تو بنتا ہے مضبوط رشتہ۔ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برسا برس ہم پر۔ نورانی لباس لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو اعلیٰ ترین کلوتھنگ فراہم کراتے آ رہے ہیں۔ ہر طرح کی سلائی کے لیے بااعتماد نام، ہر کسی کا پسندیدہ شو روم۔ نورانی لباس، a complete main store, ٹولی چوکی، آصف نگر، پوڈیم مال، ملک پیٹ اینڈ اورنگ آباد۔
बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गणाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।